حضرات آج ہم سورۃ الفرقان اور سورۃ شعراء پڑھ رہے ہیں۔ الفرقان کہتے ہیں وہ چیز جو فرق کر دے، جو حق اور باطل کو جدا کر دے، جو ہدایت اور ضلالت کو بالکل الگ الگ کر دے، جو توحید اور شرک کا کھلا بیان کر دے، جو ہلاکت اور نجات کے راستوں کو بالکل نکھیڑ دے اور ان کا فرق جو ہے وہ بیان کر دے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان ہے، اور اس فرقان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جہانوں کو انذار کرنا، یہ اس آیت کا بنیادی مضمون ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا خوبصورت وصف جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ اس کی بالکل ابتدائی آیات میں، دوسری اور تیسری آیات میں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا خوبصورت وصف ہے کہ بنو ہاشم میں سے جب کوئی بچہ جو ہے وہ بولنے کی پوزیشن میں آتا ہے، بچہ کچھ اچھے لفظ جو ہے وہ بولنے شروع کر دیتا ہے، تو اس کو جو ہے نا یہ آیتیں یاد کرواتے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں پر۔ ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی ساری بادشاہی میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ وخلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ فقدرہ تقدیرا، تو ایک ایک چیز کی کیا پیمائش اس نے رکھی ہے اور کیا اس کے جو پروپورشنز ہیں وہ بنائے ہیں جو اس نے تخلیق فرمائی ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، جبکہ ان جاہلوں نے اس کو چھوڑ کر ایسے معبود گھڑ لیے ہیں لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا کرنے پر طاقت نہیں رکھتے۔ وہم یخلقون، جبکہ ان کی بھی پیدائش اس کی ہوئی ہے۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور خود اپنے نفع اور نقصان کے بھی ذرہ یہ مالک نہیں ہیں یہ ہستیاں۔ ولا یملکون موتا، نہ یہ موت کے مالک ہیں، ولا حیاتا، اور نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، ولا نشورا، اور نہ یہ دوبارہ مار کر کسی کو اٹھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اور جو باطل معبود ہیں تو ان کے حوالے سے تو یہ ہے قرآن مجید کا مضمون، یہ جو فرقان ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے الزامات کا ذکر ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھائے اس نے ایسا کوئی کلام جو ہے وہ گھڑ لیا ہے۔ کبھی کسی وقت یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ایک ایسا ہی بندے کو رسول بنانا تھا جو بازاروں میں چلتا پھرتا اور ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ یہاں اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے، ایک موٹی بات، کہ اگر کہیں تمہارا خدا کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین ہو تو یہ باتوں تم نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر تم آتے ہو اور اس کی نعمتوں سے حظ اٹھاتے ہو، اور موٹا مضمون تمہاری باتوں کا یہ ہے کہ اس کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور رسالتوں کا کل موضوع یہ ہے کہ تمہیں اس جواب دہی کے لیے تیار کیا جائے، اس کے لیے رسول آتے ہیں۔ اور اب اگر یہ ہے کہ اصل مسئلہ آخرت کا انکار ہے اور خدا کے آگے جواب دہی سے بچنے کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ رسول جو مطالبہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہے اس کی عبادت کا اور باطل ہستیوں کی عبادت سے ہٹ جانے کا، تو وہ تمہیں قبول نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایک جہنم کے یہاں پر جو ہے وہ مناظر بھی دکھائے گئے ہیں کہ جب دور سے جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں بدکاروں کو دیکھتی ہے تو باقاعدہ جہنم کا غیظ جو ہے وہ ان کو سنتا ہے، جہنم چیختی چنگھاڑتی ہے تو ان کو دور سے جو ہے وہ ان کو سنتا ہے جہنم کا یہ چنگھاڑنا، اور جب وہ جہنم کے کسی بہت تنگ مقام پر پھینکے جاتے ہیں تو اس وقت وہ بار بار موت کو پکارتے ہیں، اور ان کو جواب دیا جاتا ہے ایک موت کو کیوں پکارتے ہو، اب بار بار موتوں کو پکارتے چلے جاؤ۔ اور جبکہ دوسری جانب جو جنتی ہیں ان کے وہاں پر ٹھاٹھ کا ذکر ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالش یہاں پر بیان ہوتی ہے، آپ کا گلہ کہ خدایا میری اس قوم نے قرآن مجید کو مہجور کر لیا، متروک کر لیا، قرآن مجید جو ہے اس سے انہوں نے دوری اختیار کر لی۔
اچھا ان کا یہ ذکر بھی بیان ہوا اعتراض کہ یہ قرآن مجید ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا، یہ تھوڑی تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلی کتابیں ایک ہی بار اتاری گئی ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے جو اتارا گیا ہے وہ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع اور مقام کے لیے تازہ آیات آتی ہیں تو آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی جس قسم کی کوئی بات لے کر آتے ہیں تو اس کا موقع پر جو ہے وہ بیان دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جاتا ہے۔ باقی پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ جو قدرتیں ہیں، آسمان اور زمین اور بارشیں اور بادل اور ہوائیں اور یہ مردہ زمینوں کا دوبارہ سرسبز اور آباد ہوتے چلے جانا، یہ سمندروں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے وغیرہ وغیرہ، اس کا کچھ بیان کرنے کے بعد پھر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو فرقان ہے دیکھو یہ تمہارے سامنے ایک عملی چیز رکھ رہا ہے، اور وہ ہیں عباد الرحمن۔ یہ جنگل میں پھول کھلتے دیکھنے ہوں تو اس امت کو دیکھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کے گڑھ کے اندر کیسے نمونے تیار کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کا زمین پر چلنا مختلف ہو گیا، اس انکساری کے ساتھ یہ چلتے ہیں زمین کے اوپر، اور راتوں کو پوری پوری راتیں یہ لوگ عبادت سے گزارتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا جو خرچ کرنا، عرب جو ہے اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ کیا کیا فضولیات کے اندر اور کس کس تکبر اور گھمنڈ میں جو ہے وہ خرچ کرتا تھا۔ ان لوگوں کے خرچ کرنے کے انداز جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، ان لوگوں کا شرک سے بچ جانا، ان لوگوں کا جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی اور قتل اور غارت گری سے انتہائی دور ہٹ جانا، اور ایسے جیسے یہ فرشتے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا بدکاریوں اور گناہوں سے بالکل دور ہو جانا، اور ان کا جو لغویات ہیں، یہ جو بیہودگیاں ہیں اور بکواس اور خرافات، یہ اس طرح کے جو کام ہیں ان سے بالکل دستکش ہو جانا، اور ایک نہایت پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ فرقان کیا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ یہ تھوڑی کہ اس نے صرف فلسفے چھانٹے ہوں، قرآن مجید نے ایسے اعلیٰ نمونے جو ہیں وہ تیار کر کے دیے۔ تو یہ سورۃ فرقان کا کچھ ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورۃ شعراء شروع ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی دکھ اور کرب جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اے نبی، گویا ایسے ہے کہ تو ان کی حالت دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ایسی نشانی لے آتا کہ ان کی گردنیں مروڑ کر ہدایت قبول کروا لیتے۔ اس نقشے کو سمجھنے کی کوشش، تو سورۃ شعراء جو ہے وہ بنیادی طور پر اس نقشے کو سمجھاتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک سچویشن ایسی رکھنی ہی ہے جس میں بظاہر آدمی کو لگے کہ کوئی عذاب نہیں، جس میں بظاہر آدمی کو لگے کہ یہ جو نبی باتیں کرتا ہے یہ باتیں ہی ہیں، بھئی اگر ہو تو نظر نہ آ جائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی کرنا ہے، ورنہ یہ تھوڑا سا نقشہ بدلے، ادھر تم عذاب کی بات کرو اور ادھر عذاب آ کھڑا ہو، وہ بات ہی نہ ہو، یہ ان کی تو گردنیں تو ان کی جھکا لوں میں، ان کی یہ جو اکڑی ہوئی گردنیں ہیں ان کو جھکانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ نقشہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے جو میں نے اس دنیا کا بنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی سوائے غیب کے کوئی اور چیز نہ ہو، ڈرنا ہے تو ان بن دیکھے ہی ڈرنا ہے۔ نبیوں کی جو صداقت ہے اور البتہ اس کے اندر بے شمار دلائل اور نشانیاں، ان نشانیوں کے ذریعے سے ہی نبی کی سچائی کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے مان کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ وہ تھوڑے سے ہوں وہ مجھے بڑے ہیں، وہ میرے لیے بہت اچھے ہیں، بہت پسند ہیں، وہ بہت سارے ہوں اور البتہ یہ ہے کہ وہ بن دیکھے خدا کے آگے ڈرنے اور جھک جانے اور زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے ایسے لوگوں کی عبادت کے ڈھیر نہیں لگوانے۔ تو خدا کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے جو ہیں وہ بہت ہیں۔ اب یہ تھیم ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ کہا کہ یہ چند مناظر تمہیں جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں۔
فرعون کا تکبر جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. موسیٰ ایک کے بعد ایک اس کو نشانی دکھاتا ہے، اور جب خدا کا تعارف کرواتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں پر خدا کا تعارف کروانا بہت کمال کا ہے کہ دیکھ وہ کائنات کا مالک وہ ہے. تکبر سے وہ اس کو پھر آگے مذاق کرتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور وصف بیان کرتے ہیں، وہ پھر گھمنڈ دکھاتا ہے، وہ پھر کرتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ معجزات دیکھ لو. کہتا ہے معجزات کیا ہے؟ معجزات مطلب ہے جب پیک پہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر فرعون کو غرق کر دیا جاتا ہے. تو بھائی یہ دنیا کا نقشہ تو یوں ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت ہی ہمدردی کے ساتھ ان کے سامنے دعوت رکھی، لیکن یہ کہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو بیان ہے یہ توحید کے حوالے سے خاص طور پر قابل توجہ ہے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تم یہ جن معبودوں کو پوجتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی پوجتے ہیں، فإنهم عدو لی الا رب العالمین، یہ میرے دشمن ہوئے سوائے ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. یہ سارے معبود جو ہیں میرے دشمن ہوئے. تو اللہ کے جو شریک ہیں اور جو باطل معبود ہیں ان سے دشمنی کرنا، یہ توحید کا سبق جو ہے سورۃ الشعراء کے اندر بیان ہوئے. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نوح اگر تو یہ سارا بیان کرتا چلا گیا اور نہ رکا اگر تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. جس کے بعد پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سبق بنا دیا. پھر ہود علیہ السلام کا ایک ان کا تکبر جو ہے، تم ہر جگہ مونومنٹس کھڑے کرتے ہو، ہر جگہ اونچے اونچے پہاڑوں کے اوپر تم نے یادگاریں بنا لی ہوئی ہیں، اور جب پکڑتے ہو تو تم ایسے پکڑتے ہو جیسے تم کہیں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو. تو اس تکبر کا کوئی اختتام بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی بے پرواہی سے وہ کہتے ہیں کہ اے ہود تو ہمیں سمجھاتا رہے یا نہ سمجھا بالکل ایک برابر ہے، یہ سب فضول باتیں جو تم کر رہے ہیں. یعنی جب آخری حد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کیا ہے، تو بڑا ٹائم دیا تھا ان کو بھی. پھر یہ سمود کا، قوم لوط کا، مدین کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ کانٹیکس یہی ہے کہ ان کا تکبر، نبی کی ان کے ساتھ آخری درجے کی ہمدردی اور ان کو وقت دینا، اور اس غیب کے پردے کو اوٹ میں ہی ان کو ایک موقع دینا کہ اگر اتنی سی خدا کی عبادت کر لو تو خدا جو ہے نا یہ قبول کرنے والا ہے. لیکن یہ کہ ان کو نہیں ہوا. پھر البتہ آخر میں جو ذکر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جب عذاب پھر ہی ایک وقت تو مقرر ہے، پھر جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو پھر ہی ماننا ہوتا ہے. لیکن دیکھو وہ جب سامنے دیکھ لیا عذاب پھر اس کو مان لینے کا فائدہ نہیں. تو یہ تو ان لوگوں کو فائدہ ہے کہ جو بن دیکھے عذاب سے ڈر جائیں. فرمایا کہ اچھا تم ایک بات بتاؤ، اگر ہم ان کو مہلت دے دیں برسوں کے برس، پھر اس کے بعد ان کا ٹائم ختم ہو جائے تو جس وقت وہ عذاب آ جائے گا تو وہ اتنے برس جو انہوں نے موج کی تھی، مزے کیے تھے، اس کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اتنا زیادہ کھایا تھا، مزے کیے تھے، لطف اٹھائے تھے، سارا کچھ جو ہے جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی ہے کہ دیکھو جو چیز آنے والی ہے نا وہ قریب ہی ہے، چاہے تمہیں اتنی دور لگے. قیامت پتہ نہیں واقعہ ہو سکتا ہے کئی ہزار سال ہوں، کئی 100 سال ہوں قیامت کو. فرمایا کہ بھی دیکھو یہ جو وقت ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے. بس یوں سمجھو کہ جس چیز نے الا ان البعید ما لیس آتیا، دور صرف وہ چیز ہے جو کبھی نہیں آنے والی، جو چیز آنے والی ہے نا وہ قریب ہی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے وہ چیز جو کہ مومن کو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پکڑ اور عذاب یہ مومن کو بہت قریب لگتا ہے اور کافر کو بہت دور لگتا ہے اگر لگے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو تسلیم کرنا ہی ایمان ہے. جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ بخش دیتا ہے. قولوا قولی ھذا.